خدا کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، میں نے کچھ بھی تیرے ساتھ نہیں کیا، جو کیا ان تیرے ہاتھوں کی پالیسی تبدیل ہوئی۔ حلال پکڑنے سے انکار کر دیا، حرام سے جھولیاں بھر لی۔ ابھی درزی کے پاس جائیں گے نا، کپڑے والے کے پاس، سارے کپڑے کا ماپ لینے کے بعد پوچھے گا جیب کہاں لگاؤں؟ سامنے لگا دے، نہیں سیٹ پہ لگا دے، سامنے تو نظر آتے ہیں، سیٹ پہ لگا دے۔ ایک کہتا ہے نہیں شلوار میں لگا دے، دوسرا کہتا ہے جیب کے پیچھے جیب لگا دے، تیسرا کہتا ہے سلوکے میں جیب لگا دے۔ پروردگار عالم کہتا ہے جہاں مرضی پیسہ چھپا لے، مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے موت کے وقت یہ دھوکہ ضرور دے کے جائے گا۔ جہاں مرضی چھپا، تجوریوں میں رکھ لے، بکسوں میں رکھ لے، تکیے کے نیچے رکھ لے، گدڑیوں کے اندر اسے سی لے، بینکوں کے اندر رکھ کر 10 سیکورٹی گارڈ کر دے، کیمرے لگا لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب جنازہ اٹھے گا کفن کریل کے دیکھ لینا، ایک جیب اگر نظر آ گئی تو مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ پروردگار عالم آپ ہی تو اعلان کرتے ہیں کہ میرے راستے میں پیسہ خرچ کرو، اللہ تیری کوئی تجوری نظر نہیں آتی، الہی تیرا کوئی بینک نظر نہیں آتا، پروردگار عالم تیرا کوئی گلہ نظر نہیں آتا، الہی بتا تیرا کوئی نمائندہ نظر نہیں آتا، الہی میں پیسے کہاں جمع کراؤں کہ آج کا دیا کل میرے کام آ جائے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، تیرے سے آ کر سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں۔ اللہ کہ اگر مجھے دے دو، دنیا کہے گی لیتا تو وہ ہے جو ضرورت مند ہو، لیتا تو وہ ہے جس کے پاس تھوڑ ہو، نہ میرے پاس تھوڑ نہ میں ضرورت مند، لیتا وہ ہے جسے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہو، لیتا وہ جو بیوی کے کام آوے، لیتا وہ جو علاج معالجے کے کام آوے، لیتا وہ جو کاروبار کرے گا، گرا ہوا اٹھے گا، پڑا ہوا بیٹھے گا، نہ میں گرا ہوا نہ پڑا، نہ میری بیوی نہ میرے بچے، نہ میری اولاد، نہ میرے مامے نہ تائے نہ چاچے نہ میری بہنیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ فرمائے او لوگو اس آیت سے، سورت سے محبت کر لو، اسے دن رات میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اسے اپنی ذات کا، اپنے ایمان کا، اپنی زندگی کے لمحات کا حصہ بنا لو۔ فرمایا جو قل اللہ کی تلاوت کرے گا، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا بغیر کلمے کے دنیا سے اٹھ جائے۔ فرمایا جا جو قل اللہ کی تلاوت کرتا ہے خدا کی محبت اس کے دل کے اندر بس جاتی ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت کا دن ہوگا آواز لگے گی کھڑے کھوٹے علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اچھے برے علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، سزاوار علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ۔ فرمایا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، فرمایا یہ سورت اتنی کامل ہے، یہ سورت اتنی عامل ہے، یہ سورت اتنی پاورفل ہے، فرمایا اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر نیکوکاروں کی صفوں میں جا کے کھڑا کر دے گی۔ فرمایا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، قل اللہ شریف کی تلاوت کرے گا، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا یہ قل اللہ کسی کے گھر میں نہیں آتی، یہ قل اللہ کسی کے مکان میں نہیں سماتی، یہ کسی کے بیگ، کسی کی تجوری میں، کسی کی پیٹی بکسے میں نہیں آتی۔ فرمایا لوگوں دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی، بیوی بچے ساتھ جوڑ جائیں گے، قل اللہ کی تلاوت کرنے والا رب کعبہ کی قسم جب قیامت کے دل کھڑا ہوگا، خدا مصطفیٰ کی محبت دل میں لیے کھڑا ہوگا، قل اللہ وہاں اس کا سہارا بن کے کھڑی ہوگی۔ یہ تو میرے عزیزوں چھوٹی سی صورت ہے، 2 لائنوں کی، پونے 2 لائنوں کی صورت ہے۔ اس صورت کے پڑھنے والے میں اتنا کمال ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا ایمانداری سے بتاؤ پروردگار عالم اسے کیا انعام دے گا۔ ایک نوجوان تھا، زندگی گناہوں میں گزری، اللہ اکبر، انتقال ہو گیا، جہنم کی کھڑکی قبر میں کھل گئی، روزانہ نئے سے نیا عذاب آنے لگا، نئے سے طریقے سے تڑپایا جانے لگا، نئے سے نئے طریقے سے پریشان کیا جانے لگا، روزانہ ہڈیوں کا سرما
نغمہ بنایا جاتا، پھر دوبارہ ہڈیاں گوشت پوست جوڑ دیا جاتا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے، اچانک جہنم کی کھڑکی بند ہو گئی، جنت کی کھڑکی کھل گئی، پریشانی راحت میں تبدیل ہو گئی، بے سکونی سکون میں بدل گئی، جنت کا بچھونا بچھ گیا، جنت کی ہوائیں آنے لگی، جنت کی نعمتیں آنے لگی۔ کہنے لگا الہ العالمین کیا بنا، توبہ تو دنیا کے اندر کرنی تھی، معافی تو دنیا کے اندر کرنی تھی، الہ العالمین نہ توبہ کی نہ معافی مانگی، مار مار کر مجھے ادموا کر دیا، میرا ککھ نہ بچا، میرا کچھ نہ چھوڑا۔ الہی آج کون ہے جس نے میرے پر احسان کر دیا ہے؟ پانی دینا کوئی ہے جس نے آج میرے پر احسان کرا؟ بھائی نے نہیں وہ تو کل عدالت کے اندر وکیل لے کے کھڑا تھا، بھابھی پر کیس کرانے کے لیے کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، ابو نے کہا جس دن سے اللہ اکبر تمہارا بھائیوں کا آپس میں کلیش ہوا، باپ نے تیرا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، ماں نے کیا کہ اللہ اکبر وہ تو تیرا درد لے کے بیٹھی ہے، تیری ماں نے بھی آج تیرے لیے کچھ نہ کیا۔ الہ العالمین بیوی نے کیا نہیں اللہ اکبر 4 مہینے 10 تک تو پھوٹے 4 مہینے 10 دن تک دھاڑے مار مار کے روتی، اب اس نے تجھے یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ بھائی کام نہ آیا، بیوی کام نہ آئی، اولاد کام نہ آئی، رشتہ دار کام نہ آئے، دوست کام نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر بندہ میرے سے موج، جب دنیا سے تو آیا 6 مہینے کا بچہ چھوڑ کے آیا تھا، 4 مہینے کا بچہ چھوڑ کے آیا تھا، آج تیرے بچے کو تیری ماں مدرسے میں لے گئی، استاد کے سامنے بٹھایا، استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے بچے نے بسم اللہ پڑھا اور مجھے رحمان رحیم کہا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا میں تیری قبر میں عذاب کروں، فرمایا تیرا بچہ رحمان رحیم کہے میں اللہ تجھے عذاب دوں، میں پروردگار کو حیا آنے لگ گیا ہے۔ اندازہ لگاؤ جو روزانہ اپنے والدین کو پڑھ کے بخشتا ہے، روزانہ اماں ابا کے لیے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، رمضان میں اعتکاف کرے گا، رمضان المبارک میں تراویح پڑھے گا، روزے رکھے گا۔ اور عزیزو اگر ماں باپ کے اولاد کے ککرم کرتوت ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ان کی نیکیاں بھی خدا ماں باپ کے پاس پہنچاتا ہے۔ اللہ تیری اولاد نہیں، تیرے رشتہ دار نہیں، تو نے تو قرآن میں اپنا شجرہ بیان کر دیا، پھر اللہ تو کس کے لیے مانگتا ہے کوئی تیرا جسے تو دے؟ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں، ایسا ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی ریٹائر ہوتا ہے، ریٹائر ہو گیا نا بندہ، اپنے سگے سے کہے گا، سنکھے سے کہے گا، سچے سچے سے کہے گا یار میرے پاس 20 لاکھ ہے مشورہ دے کہاں لگاؤں، یار سے کہے گا کاروبار کرنا مشورہ دے کہاں لگاؤں۔ نبی علیہ السلام کے پاس یسألونک ماذا ينفقون، کملی والے بتاؤ مال کہاں خرچ کریں، الہ العالمین یہ پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، ماں باپ پہ خرچ کر، بہن بھائیوں پہ خرچ کر، رشتہ داروں پہ خرچ کر، تائے چاچے پہ خرچ کر، ان کی اولاد پہ خرچ کر، یتیموں پہ خرچ کر، غریبوں پہ خرچ کر، مسکینوں پہ خرچ کر، خدا للہ میں خرچ کر، مدارس پہ خرچ کر، مسجد میں خرچ کر۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے لیا، میں نے تیرے نام پر دیا، اپنوں پہ خرچ کر دیا۔ فرمایا بندے یہی تو بات ہے، بندہ بندے کا لے کے شکر گزار ہوتا ہے، اگر تیرا پروردگار تیرے سے لیتا ہے تو تیرا احسان مند ہوتا ہے، تیرے سے قرضہ مانگ رہا ہے، الہ العالمین بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا خرچہ ماں باپ پہ کر دے، جنت الفردوس کا وعدہ پروردگار عالم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، الہ العالمین اما ابا تو فوت ہو گئے، پروردگار عالم عرصہ ہو گیا قبروں میں گئے، میں کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا بندہ یہ زندہ زندے کو دیتا ہے تو پروردگار عالم کو دے دے، نام امی کا لے دینا، نام ابو کا لے دینا، یہ میرے ابو کی طرف سے، یہ میری امی کی طرف سے، میرا بندہ پہنچانے میں اتنی جلدی کروں گا، تیرے ہونٹ بعد میں جڑیں گے، تیرا نام لیا ہوا فوراً تیرے ماں باپ کی قبروں میں پہنچ جائے گا۔
इलाहुल आलमीन इस पर हमें मिलेगा क्या? फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। 1 2 3 4 की बात कोई नहीं, 5 6 7 8 9 10 की बात कोई नहीं। बंदा गिनने में तेरे तस्बीह के दाने थोड़े, तेरे कंप्यूटर का कैलकुलेटर थोड़ा, ऐ बंदे तेरे दिमाग की छुरी थोड़ी, तेरी उंगलियों के पोरे थोड़े। तू मुझे एक दे के दिखा, मैं मौत तक तुझे ना दूं तो मुझे रब रब कहना छोड़ देना। सादा सी जिंदगी, सोहनी सी जिंदगी। इलाहुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जा रहा हूँ, क्या बनेगा? और कुछ नहीं करना। हाथ है, जलाने की ज़रूरत नहीं, पैर है, उठाने की ज़रूरत कोई नहीं, आँख है, देखने की ज़रूरत कोई नहीं, बिस्तर पे पड़ा रहिए, मोजड़े करते रहिए। अल्लाह वो कैसे? ज़ुबान से कहूँगा अम्मी भूख लगी, कहना ना, ज़ुबान भी लाने की ज़रूरत कोई नहीं। या अल्लाह फिर भूख लगेगी क्या करूँगा? मालिक कायनात ने फरमाया मैं तेरे अंदर एक रीढ़ी का आला सा फिट कर दूंगा, एक घंटी फिट कर दूंगा। इलाही घंटी एक होगी, तकाजे 1000 होंगे। घंटी कैसे बताएगी मुझे इस वक्त ये तकाजा है? होटल के अंदर चले जाओ मेरे अजीजों, रिसेप्शन पे कहेगा 102 मिला लेना, लॉन्ड्री वाले से कहेगा 111 मिला लेना, खाने वाले से कहेगा 123 मिला लेना। परवरदिगार आलम यरी करूँगा, माँ को कैसे पता लगेगा मुझे मच्छर काटा? मेरी करूँगा अम्मी को कैसे पता लगेगा मेरा पेपर गंदा हो गया? मेरी करूँगा या अल्लाह मेरी माँ को कैसे पता लगेगा मुझे नींद आ रही है? माँ को कैसे पता लगेगा मुझे सर्दी लग रही, गर्मी लग रही? पर मैं माँ को पता लगे ना लगे, खुदा को तो जरूर पता लगेगा। कया अल्लाह तू वहाँ माँ यहाँ, अल्लाह तू कैसे माँ को बताएगा? परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत का एक छींटा माँ के सीने पर डाल दिया। फरमाया ले अल्लाह अकबर, इधर मुझे पता लगेगा, कनेक्शन माँ के साथ जुड़ जाएगा। इलाहुल आलमीन वो कैसे? फरमाया तू रीरी करके दिखाना, 4 बजे उठ के माँ तुझे सीने से लगा लेगी। तू रीरी करके दिखाना, बर्तन धोती छोड़ के आ जाएगी। तू रीरी करके आना, मोहल्ले में से दौड़ के आ जाएगी। बाजार में फिर रही होगी, तू रीरी करके दिखाना। रीरी तू करेगा, तेरा कनेक्शन माँ के साथ मैं जोड़ दूंगा। रीरी करेगा, लोग कहेंगे क्या हुआ? तेरे कान में उंगली मारने लग जाएगी। रीरी तू करेगा, तेरे सीने को मलने लग जाएगी। कभी तेरी हंसली, कभी तेरी पसली को मलने लग जाएगी। रीरी तू करेगा, कभी पंखे की हवा का रुख तेरी तरफ कर देगी। रीरी तू करेगा, कभी तुझे लगाए तुझे रुज़ाई में लेके लेट जाएगी। या अल्लाह रीरी से इतने काम बनते हैं। फरमाया बंदा अगर बचपन में माँ की गोद में तुझे रीरी समझ आ गई तो जवानी में तुझे क्यों समझ नहीं आती? ए बंदा बता, अगर तेरी रीरी पर मैंने सारे काम बना दिए, जब तू मुसल्ले पर आके हाथ उठा के रीरी करके दिखाएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरी दुनिया भी बनाऊंगा, तेरी आखिरत भी बनाऊंगा। हमने रोना ही छोड़ दिया ना। जो मांग रहे हैं अच्छा ईमानदारी से बताओ। मेरी एक बात तवज्जो तलब है, खुदा भला करे मास्टर जी का, पूरी इंतज़ामिया का, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। याद कर लेते वरना मैं कौन पूछता है मेरे भाई। इंसान जब किसी को देता है किस हालत में देता है? फ़कीर दरवाजे पे कॉटन पहन के नहीं आता, फ़कीर दरवाजे पे मेरा अजीज़ों कलब वाला जोड़ा पहन के नहीं आता। अगर हो भी तो उतार के आता है, टाकियों वाला जोड़ा पहन के आता है, टूटा कशकोल लेके आता है, दरवाजे पर आके कहता है कर भला हो भला, लेकिन दबाओ निकल नो। अगर नमाज के अरकान का तरीका नबी ने बतलाया, ज़कात रोज़े का तरीका नबी ने बतलाया, तो सैयदा आयशा की बात पकड़ ली। फरमा आयशा आ, मैं तुझे साइल से बरतने का तरीका न बतलाऊँ, फ़कीर के साथ मामलात करने का तरीका न बतलाऊँ, फ़कीर से निबड़ने का तरीका न बतलाऊँ, फ़कीर से डीलिंग का मैं तुझे तरीका न बतलाऊँ। सोने फ़कीर से क्या डीलिंग करूँगी, सोने फ़कीर से क्या निपटूँगी? फरमा आयशा फ़कीर दरवाजे पर आवे और आके के खुदा तेरा भला करे। आयशा दे ना दे तेरी मर्जी, लेकिन जवाब में यूं कह दिया अल्लाह तेरा भी भला करे, खुदा तुझे उम्रा कराए। फकीर को भी कह दिया अल्लाह तुझे उम्रा कराए। फकीर तुझे कह दे खुदा तुझे औलाद दे, कह तुझे भी खुदा औलाद दे, फिर तेरी मर्जी दे या ना दे। सैयदा आयशा हुजूर का मुखड़ा देख के रोने लग गई कि कमली वाले इससे क्या मिलेगा? फरमाया वो तुझे दुआ दे के गया, तूने दुआ का बदला दुआ से दे दिया, जो खैरात देगी उसका बदला तुझे खुदा देगा। कैसी प्यारी बात।
جس نے خیرات دے دی بدلے میں دعا لے لی. میرے خیال سے حدیث پاک میں ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے, میں نے سنی پڑھی نہیں. فرمایا جس نے دعا لے لی خیرات دے دی, بار بار کا دعا کریو دعا کریو. کل پوچھا یار نماز میں دعا کری تھی کہ نہیں تھی؟ فرمایا بس تو نے دعا کا بدلہ خیرات کا بدلہ دعا سے لے لیا. قیامت کے دن میرے دربار میں دامن پھیلا کے کھڑا نہ ہونا. اور دینا کیا ہے؟ اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت والے نبی گھر تشریف لے کے آئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سکوں کو دابڑے میں تسلے میں بالٹے میں تسلی میں کنالی میں بیٹھ کے دھو رہی ہے. رحمت والے نبی پردے ہٹا کر دیکھنے لگ گئے. اے عائشہ کیا کر رہی ہے؟ کملی والے سکوں کو دھو رہی ہوں. رحمت والے نبی مسکرائے. فرمایا عائشہ برتن تو دھوتے دیکھا, جھاڑو پوچھا دھوتے دیکھا, کپڑوں کو تو کنگھالتے دیکھا, آج نیا تو نے کام شروع کر دیا. اللہ اکبر. عائشہ اس گھر کا ایک ایک عمل امت کے لیے سیرت ہے, امت کے لیے صورت ہے. بتا جو سکے دھو رہی ہے امت کو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدہ عائشہ برتن چھوڑ کے سکے دھو کے آگے بڑھی. رحمت والے نبی کے گھوٹوں کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئی. عرض کرنے لگی سونے کل تو آپ نے منبر پہ فرمایا تھا میرے قریب قریب آ جاؤ, سارے تیرے دیوانے قریب قریب ہو گئے. رحمت والے نبی آپ نے فرمایا نہیں تھا اوے لوگوں جب اللہ کے راستے میں دیا کرو تو صاف ستھرا مال دیا کرو. اللہ کے راستے میں جب دیتے ہو فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے. تو کملی والے میں نے سکوں کو دھونا شروع کر دیا, ہاتھوں سے مسلنا شروع کر دیا کہ خدا کے ہاتھ میں جائے عائشہ کا مال دھلا ہوا جائے. آپ نے فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا, اس کا مطلب جو تو یہ تھا کہ گری پڑی چیز نہ دیا کرو, جو چیز دیتے ہوئے دل میں یا چوٹ لگے وہ چیز دیا کرو. کیونکہ خدا کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور لوگوں اللہ اکبر اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے, اس وقت تک میرے عزیزوں تم کامل ایمان والے نہیں. اللہ اکبر. اس وقت تک خدا کے پیارے نہیں بن سکتے جب تک وہ چیز خدا کو نہ دے کہ خدا کو لیتے پتہ لگے اور تجھے دیتے پتہ لگے. ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگا, ابراہیم علیہ السلام کو دیتے پتہ لگا. ابراہیم نے جھولی پھیلا کے آمنہ کا لال مانگا, خدا کو دیتے پتہ لگا. ہاں سارے نبیوں کا سردار ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ اکبر. جب مانگا فرمایا خلیل کیا مانگ لیا؟ سونا مانگ کمی نہیں, چاندی مانگ کمی نہیں, عہدے مانگ کمی نہیں, عزت مانگ کمی نہیں, لیکن خلیل تو نے آج وہ چیز مانگی جو میرے خزانے میں ایک ہے, دوسرا کوئی نہیں. جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جا, تجھے لیتے پتہ لگے گا, میں پروردگار عالم کو دیتے پتہ لگے گا. اگر ہم کسی کو دعا کا کہہ دیں, میں مسئلے میں نہیں پڑھتا, میں تو فقیر سا آدمی طالب علم, کہاں لکھے دعا جی, کہاں نماز میں پڑھ تو لی ربی جلنی. اور حالت مانگنے کی ہے, ایمانداری سے بتاؤ کبھی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے مانگا, اکڑ کے مسجد کو دیکھ کے تاکہ اگلا کام میں نہیں ساری مسجد کا کرانا ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے, ابھی آدھی مسجد بھری ہے, جمعے کے وقت اذان ہو رہی ہوگی, پیروں تک جگہ نہیں ملے گی, دائیں بائیں مجمع دوڑتا ہوا آئے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں سب سے پہلے آ کے جگہ تلاش کرے گا, اگر جگہ مل گئی, ادھر خطبہ ہو رہا ہوگا, ادھر نماز کی, ادھر تقریر ہو رہی ہوگی, سب سے پہلے آ کر اپنے کاٹن کے کپڑوں کی چمک بچانے کے لیے یوں کر کے دری پہ ہاتھ مارے گا, اور ہلکی سی ڈسٹ گرد آ گئی یوں کر کے دکھائے گا. خدا وحدہ لا شریک لہ کرتا ہے, اور ظالمہ تجھے زمین پر دری پر تو مٹی نظر آئی, جو دل کے اندر نفرت کے پہاڑ ہیں وہ تجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ چار چار بھائیوں سے ناراض ہو کے آیا, یہ گند تجھے نظر نہیں آیا. 10 بہنوں بھائیوں سے رشتہ داروں سے ناراض ہو کے آیا, یہ تجھے گند نظر نہیں آیا. جمعے کی نماز پڑھنے آیا تھا, پڑوسی سے ناراض ہو کے آیا, یہ گند نظر نہیں آیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, اس گند پر تو تیرا سجدہ قبول کروں گا, اس گند پر سجدہ تو دور کی بات, میں تیری طرف دیکھنے کو بھی تیار کوئی نہیں. یہ گند اندر کا ختم کرو.
شکر مان لو خدا پاک نے رمضان المبارک کا پھر مہینہ عطا فرما دیا. 8 دن پڑے, ہار جیت کا فیصلہ ہے. اگر قسمت ہار گئی تو میرے عزیزو بیڑا غرق ہے. اگر رمضان کا روزہ پا لیا تو قسمت جیت جائے گی. اور لوگوں شوگر تو ہر ایک کو ہے, بلڈ پریشر تو ہر ایک کو ہے. کسی میرے عزیزو عطائی ڈاکٹر کے چکر میں نہ آنا. جب تک وہ ڈاکٹر جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہو, جو شریعت کے تقاضوں کو جانتا ہو, جو خود 5 وقت کی نماز سنت کا اتباع کرنے والا, اگر وہ ڈاکٹر کہے کہ آپ روزے نہ رکھیں آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے, تب فرمایا گنجائش ہے. اگر نہ ہر ایک کی باتوں میں آ کر نہ اللہ اکبر رمضان کا روزہ نہ چھوڑ دینا. رب کعبہ کی قسم ہے, فقیروں پر, امیروں پر, غریبوں پر پروردگار عالم افطاری اور رخصاری کے وقت رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. خدا کی قسم تو بستر پہ پڑا رہے گا, تیری مرضی. اگر خدا کی رحمت میں آنا چاہتے ہیں سحری افطاری کے دسترخوان پہ آ جانا, ورنہ رمضان بڑوں بڑوں کے بیڑے پار کر دے گا, تیرے میرے جیسوں کو محروم کر کے رکھ دے گا. مسجد کے اندر آ رہے ہیں, سب سے پہلے پنکھا تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر میرے عزیزوں, ٹوٹیوں پر وضو خانے پہ مین میخے نکال رہے ہیں. کوئی غریب بیٹھا اسے اٹھا کے اگے پیچھے کر دیا, خدا کے بیٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے. کہ یہ بٹل کھول کے سینہ بند کر کے خدا کے آگے بیٹھا کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, علی رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ گیا تھا خدا کے آگے کھڑے ہونا ہے. غلام قمبر کہتا جب اقامت ہونے لگتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھتے, دھاڑے مار مار کے روتے جیسے کہیں سے جسم کٹ گیا ہو, جیسے کوئی بہت بڑی آفت مصیبت آ گئی ہو. غلام قمبر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا, علی کیا کر رہے ہو, اتنا کیوں رو رہے ہو, کوئی پریشانی ہے نہیں؟ فرمایا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کس کے آگے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں سجدے کر کر کے تھک جاؤں, وہ دیکھنا گوارا نہ بنے تو علی کا کیا بنے گا. کون سی میرے عزیزو نماز ہے جو آپ کی میری کامل ہے؟ چلو اللہ کا شکر ہے گری پڑی پڑھ تو رہے ہیں, لیکن نمازوں کو کامل بنا لو. نماز پڑھ رہے ہیں بار بار اللہ اکبر, اور جنہیں خدا کے گھر میں بیٹھ کے خدا یاد نہیں آتا, بتا بازار میں خدا کیسے یاد آئے گا؟ 2-3 منٹ نماز کے بچے پڑھے ہیں, میسج پہ میسج چل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے شرم نہیں آتی. ڈی سی کے آفس میں جاتا ہے اس کا خیال کرتا ہے, اللہ اکبر ایس ایچ او کے آفس میں, ناظم کے آفس میں جائے گا, چیئرمین کے پاس جائے گا, کسی کی بیٹھک میں جائے گا, اس کا خیال کرے گا. اور میرے گھر کے اندر آیا, تجھے اتنا بھی خیال نہ آیا, تجھے پتہ ہی نہیں تھی اس وقت بیٹھ کے کس سے ملاقات کر رہا ہے. یہ وہ ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جامن میں جے ہوں کالے. یہ تو وہ دربار ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے. ہاتھ باندھ کے یوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے. بیت اللہ کی دیواریں گواہ, حجر اسود گواہ, ملتزم گواہ, مقام ابراہیم گواہ, زمزم کا پانی گواہ, آسمان کے فرشتے گواہ, بیت اللہ کی در و دیوار گواہ. رو رو کے آنکھیں سوج گئی, چہرہ مبارک لال ہو گیا, رو رو کے حضور کی ہچکی بن گئی. 2 چادریں باندھ کے کھڑے اور فرما رہے اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آئی, محمد فقیر بن کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے. بٹن کھول کے خدا کے آگے, ننگا سر کر کے خدا کے آگے, شلوار ٹخنوں سے نیچی کر کے خدا کے آگے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. پھر ہاتھ اٹھاتے, ایک بھی خیال نہیں آیا, یوں کر کے منہ پر ہاتھ پھیرتے, یوں بھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرتے, یوں کر کے پھیرتے ہو. جلدی جلدی موبائل نکالا, مسجد سے نہ باہر نکال, آیا آیا آیا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے پوچھو آیا آیا, گیا کب تھا, گیا کب تھا. تو یہاں وجود لے کے بیٹھا, دھیان وہاں تھا. جب مسجد کی سیڑھیاں اترتا ہے, موٹر سائیکل کو کک مارتا ہے, فرشتہ دور سے آواز دیتا ہے او ظالمہ, خدا سے لینے کے لیے آیا تھا یا اللہ کو ڈرانے آیا تھا؟ دوست دینے آیا تھا اللہ کو, چل چل. آسمان کا مالک کہتا ہے فرشتے اس کی نہ سن میری سن, آج کے بعد بائیکاٹ کر دو, ریڈ لائٹ لگا دو, کراس لائن لگا دو. آج کے بعد اتنا نہ دیدہ, اتنا نہ مرادہ, اسے میرے گھر میں اتنا بھی خیال نہ آیا ملاقات کس سے, اور بن لو آج کے بعد اس کا مسجد کے دروازے پہ داخلہ بند کر دو. ہم تھے کون اور ہمارے ساتھ ہو کیا گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہو کیا گیا.
المیہ اس بات کا نہیں پیٹرول مہنگا، المیہ اس بات کا نہیں بجلی کا یونٹ مہنگا، افسوس اس بات کا نہیں آٹے کا تھیلا مہنگا، افسوس اس بات کا پورے ہفتہ گزر گیا میرے گھر میں میرے بچوں نے کسی نے مصلی بچھا کے نہیں دیکھا، افسوس اس بات کا رمضان المبارک گزر گیا، 11.5 مہینے گزر گئے میرے ہاتھوں میں قرآن نہ آیا، میرے گھر کی دیواروں نے 11.5 مہینے میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہی نہیں سنی۔ یہ ہمارے لیے مرنے کا مقام نہیں؟ پھر مجھے کہتا ہے میں نے کیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے بندے جو کچھ تیرے پر حالات آ رہے ہیں، جو تجھے جوتے پڑ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا تیرے ہاتھوں کا کیا۔ اگر میں کرتا ویعفو عن کثیر، بہت ساری باتوں کو تو تیرا رب ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ معراج کی رات سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کسی نبی کو اعزاز نہیں ملا جو کائنات کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعزاز ملا ہے۔ سر نیچے، ادن منی، قریب آؤ، پردے 70,000 نور کے ہٹ گئے، قریب آؤ۔ محبوب منہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ دل دھڑکنے لگا، آنکھیاں چھلکنے لگیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر، 4 باتوں کیا ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کس بات کا گلہ ہے؟ یہ دیا، یہ دیا۔ اور تو اور محمد تیرا شان تو دور کی بات ہے، تیرے جوتے کا شان دیکھ، آج عرش نیچے، تیرا جوتا عرش کے اوپر ہے۔ کیا گلہ ہے؟ محبوب نے اپنی اکھیوں کو صاف کیا؟ نہیں اللہ، میری بیوی کو جنتی عورتوں کی سردارن، میری بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردارن، میرے بچوں کو جنتی جوانوں کا سردار، میرے چاچے کو جنت کے بزرگوں کا سردار۔ اللہ سب کچھ تو مجھے نبیوں کا سردار بنایا۔ پروردگار عالم افلا اکون عبدا شکورا، میں تو تیرا شکر ادا کر کر کے تھکتا کوئی نہیں، لیکن الہ العالمین گلا اپنی ذات سے نہیں، اپنی امت کی وجہ سے۔ محبوب بتا، تیری امت کو میں نے نہیں بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو کام نبیوں کا وہ کام میں نے تیری امت کو نہیں دے دیا۔ پھر بتا میرا نبی تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کرنے لگے اپنی امت کی وجہ سے مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے۔ اچھا 4 باتیں، کون سی بات؟ پہلی، امتوں کی عمر اللہ کتنی کتنی کر دی، میری امت چھوٹی کیوں؟ ان کے قد لمبے لمبے کیوں، میری امت کا قد چھوٹا کیوں؟ 2، سردار امت ہے، بعد میں سے کیوں بھیجا؟ 3، اور بولو میرے نبی، آپ اور بولو کہ الہ العالمین عمر چھوٹی کیوں کی، بعد میں یہ امت کیوں آئی، اس کے قد چھوٹے کیوں کر دیے، 4، کمزور کیوں کر دیا؟ قد کی بات آئی، پہلی امتوں کا قد 60 ہاتھ، 125 فٹ کا قد۔ محبوب ذرا مجھے بتا تو صحیح، اگر انہیں اپنا تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے بنانے ہوتے تو کتنی فکر مند ہوتی ہوگی، کتنا گز کپڑا لگتا ہوگا، کتنے کپڑوں میں ان کا کپ جوڑا بنتا ہوگا۔ محبوب بتا میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ محبوب بتا جب انہیں بھوک لگتی ہوگی کتنے تھیلے آٹے کے کھاتے ہوں گے۔ اے محبوبہ، یہ روٹی کپڑا مکان تو ان کا نعرہ تھا، یہ تو ہمارا نعرہ لگ گیا۔ فرمایا محبوبہ ہم نے آپ کی امت کا قد چھوٹا کر دیا، میدا بھی چھوٹا کر دیا، کھجور
کھجور کے دانے پہ گزارا کر لے، محبوبہ پانی کے گھونٹ پہ گزارا کر لے، ایک تہمت پہ گزارا کر لے۔ تیری امت کپڑا بنانے نہیں آئی، تیری امت مکان بنانے نہیں آئی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کاروبار بنانے نہیں آئی بلکہ سجدے میں جا کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم نے برا کیا، غلط کیا، صحیح کیا، اللہ یہ تو بہت صحیح ہے۔ کمزور کیوں کر دیا، طاقتور کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا میرا حبیب جن کو میں نے طاقتور بنایا، کھجور کے درخت کو تنے سے پکڑ کے اکھیڑنے والے، پہاڑ 500 من پتھر اٹھانے والے، انگلی سے پہاڑ میں سوراخ کرنے والے، ناخنوں کو سے کریت کر پہاڑوں میں مکان بنانے والے، محبوبہ ذرا ان کو دیکھ تو صحیح، اگر میں نے انہیں طاقتور بنایا تو اللہ اکبر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی تو انہوں نے کر دیا۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے قدوں کے بل بوتے پر وہ خدا بن بیٹھے۔ تیری امت کو میں نے اوقات میں رکھا، قد بھی چھوٹا دیا، طاقت میں کمزور بنایا، اس لیے قد چھوٹے والا اوپر دیکھنے نہ پائے اور کمزور والا طاقتور سے مقابلہ نہ کرنے پائے۔ اللہ اکبر، صحیح کیا غلط کیا؟ اللہ سے۔ پھر یا اللہ عمریں تھوڑی کیوں دے دی؟ کسی کو 1000 سال ملی، کسی کو 15، کسی کو 12، میری عمر کو 70 سال۔ محبوب ہم تیرا مزاج سمجھ گئے، آپ چاہتے ہیں عمر زیادہ ہوتی تو ثواب میں، جزا سزا میں ان کے برابر ہوتی۔ محبوب اس بات میں پریشان نہ ہونا، ہم نے عمریں کم دی، رمضان کا مہینہ دے دیا، ایک روزہ رکھیں گے رمضان کا، غیر زندگی ساری زندگی کے روزے رکھتے رہے، رمضان کے روزے کا مقابلہ کوئی نہیں۔ محبوبہ ہم نے ایک تاخرات دے دی جسے لیلۃ القدر بنا دیا، جا کر نال والی مسجد میں جا کر اپنے بندے اپنے امتی سے اعلان کروا دینا، میں اپنے بندے عبدالحلال کو کہہ دوں گا تیرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن میں بیان کروں گا، میرا نبی زبان اپنی استعمال کرنا، تیرے ذریعے پوری امت کے کانوں میں پیغام جائے گا۔ ہم نے وہ لیلۃ القدر کی رات پیدا کر دی، اے میرا نبی اس رات کے اندر جو کوئی عبادت کرے گا پچھلی امتوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور دل پکڑ کے بیٹھ گئے، یا اللہ بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے، ریڑھی بان ہوں گے، مزدور ہوں گے، ساری رات کون جاگے گا؟ فرمایا میرا حبیب کس نے کہا کہ ساری رات جاگے؟ اس رات کو عبادت کی نیت سے کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، اس رات کو عبادت کی نیت سے کوئی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، اس رات کو عبادت کی نیت سے کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، اس رات کو عبادت کی نیت سے کوئی 1 قرآن کی آیت کھول کے پڑھ لے گا۔ مجھے حبیب تیری اللہ کی فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 84 سال 4 مہینے راتوں کے جاگنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ راضی ہو؟ اللہ بس آخری بات، تیرا کام کو حکمت سے خالی نہیں، میں راضی ہوں۔ آخری بات، اللہ کون سی؟ میری آخری بات نہیں، وہ آخری بات۔ کبھی تم سوچو میں آخر دعوانا کر، آج نہیں میں کرتا۔ میرے بزرگوں کو میں پتہ رات کہاں بیٹھا ہوا تھا، پنڈی، اور کس وقت وہاں سے میں فارغ ہوا۔ آج تو انشاءاللہ تعالیٰ کسرے نکلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کر دو میسیج، ابھی نہیں آتا، مولوی عبداللہ نانا ہے، 2:30 بجے روٹی ڈالی ہوگی، بیٹھو گے؟ دیکھ لو، پکی بات ہے۔ اور جو آپ سے تقاضا کریں گے انشاءاللہ اس پہ پورا اترو گے؟ کرنا ذرا ہاتھ کھڑا، ماشاء ہے تو بے ادبی، ہے تو بے کرامی، سارے بیٹھو گے، اثر تک بیٹھ جاؤ گے سارے، پر میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میں اثر تک تمہیں بٹھا کے رکھوں، جلدی فارغ کریں گے۔ روٹی وہی جو گرم گرم اچھی ہو، ہے نا بھائی؟ اللہ اکبر۔ آخر میں کیوں بھیجا؟ سردار امت ہے، پہلے آتی سرداری۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جی اللہ کا کب آئے کب گئے، کسی کو 20,000 سال، کسی کو 10,000 سال، کسی کو 12,000 سال۔ اللہ اکبر۔ محبوبہ تیری امت کو ہم نے آخر میں بھیجا، جنت میں پہلے جائے گی، الہ العالمین۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا تاکہ قبر میں مٹی میں لیٹ کے تیری امت کو جنت میں جانے کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ 12,000 سال نہیں، 4,000، یا اللہ 1400 سال تو کرنا پڑے گا، 1500 سال کرنا پڑے گا۔ فرمایا حبیب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا، جو تیرے چاہنے والے، جو میرے چاہنے والے، جو مجھے راضی کر کے تجھے راضی کر کے آئیں گے، جب حوض کوثر پر آئے، حوض کوثر پلانے سے پہلے ہاتھ پکڑ کے پوچھ لینا کتنی دیر سوئے؟ 1400 سال سونے والا، 1500 سال سونے والا، 2000 سال سونے والا قبر میں مسکرا کے گئے گا کتنی دیر کی کیا بات ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی اذان کے وقت کسی نے اٹھا دیا۔ جی میں راضی ہوں، راضی ہوں۔
چلو میرا حبیب جاؤ اپنی امت کو سلام علینا وعلی عباد اللہ کا سلام دے دینا اپنی امت کو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہ اللہ نے سلام کیا، کہ جب اللہ نے کیا تو میں کیوں پیچھے رہوں، میرا بھی سلام کہہ دینا ابراہیم علیہ السلام۔ آگے حضور نے فرمایا میں نیچے اترا، ایک بابا ہاتھ پہ لا کے نہ کھڑا ہو گیا، میں نے غور سے دیکھا ابا آدم، میں نے کہا ابا جی خیر ہو گئے، دل نہیں بھرا؟ کا دل تو بھرا ہے، محبوب تجھے دیکھنے سے کس کا دل بھرتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ بتا کیا کیا لے کے آیا اپنی امت کے لیے، یہ لایا یہ لایا یہ لایا یہ ملا۔ کہ جب میں نے ساری باتیں گنائی تو بابا آدم سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ابو البشر کیا ہوا، اٹھو۔ میں نے دیکھا آنکھیں پرنم اور چہرہ حسرت زدہ ہو گیا۔ میں نے کہا آدم خیر ہو، آج جو اللہ نے میری امت کو دیا خوش نہیں، کہا خوش تو بڑھو، لیکن کیا کروں محبوب تیری امت آدم علیہ السلام سے بھی بازی لے گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر کے مرتبے میں اپنی جگہ، وہ پیغمبری میں اپنی جگہ، وہ تاج نبوت میں اپنی جگہ، لیکن امت نبی تو نہیں بن سکتی، امت پیغمبر تو نہیں بن سکتی، لیکن جو اللہ نے تیری امت کو عطا فرمایا میں آدم علیہ السلام کو بھی وہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ حضور فرمانے لگے، میں حیرت زدہ ہوا، میں نے کہا ابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں مجھے وہ نہیں ملا جو لئیے کے نوجوان کو مل گیا، چھاپڑی فروز کو، ریڑی بال کو، کپڑے والے کو، جوتے والے کو مل گیا، مجھے وہ نہیں ملا، لیکن ان سے کہہ دینا خدا کو وہ دینا جو تمہیں پسند ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کپڑے والے کی دکان پہ جائیں گے، جوتے والے کی دکان پہ جائیں گے، اور تو ریڈی والا ایمان نہیں پڑتا، اسے جا کے ماسٹر جی کہیں گے، عبد الحنان کہے گا کیا بھاؤ لگایا بھائی، کہے گا آپ کے لیے 350، بیچا تو 400 روپے، اور یار کوئی کم کر لے۔ حاجی صاحب دانا بھی تو دیکھو ماشاءاللہ گول مٹول لال لال ہے، اللہ اکبر۔ اچھا بھی پھر کیا کرنا ہے، اچھا دے دے۔ حاجی صاحب اپنی مرضی کے لوگ ہیں، میری مرضی کے، اور نہیں بھائی تو آپ ہی نہ جی حاجی صاحب آپ خود ڈالو، اور نہیں اپنی مرضی کے دے دے۔ ایک ایک دانہ دکھا دکھا کے ڈال لے گا، پھر تھیلی بند کرنے سے پہلے دکھائے گا، دیکھو جی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، حاجی صاحب پیسے کوئی نہیں پھر آ جائیں گے، پیسوں کی فکر نہ کرو، ایسا مال مارکیٹ میں نہیں آئے گا، منڈی میں نہیں ملا، اگلے ہفتے تک کے 8 دن کے لے جو پیسے رام رام سے دے دیو۔ اس پر تو اتنا مہربان۔ حاجی صاحب نے فروٹ لیا، پیسے دے دیے، پھر جیب میں سے 100 روپے کا نوٹ نکالا، یہ کیا یار اللہ نام کے نکال دے ذرا، میں نے دینے ہیں، وہ افطاری کا وقت ہے نا، ہمارے محلے میں بیوہ اس نے روزہ رکھ رکھا، حاجی صاحب گھر تو نہیں کھانے، ہائے ہائے وہ گھر تو نہیں کھانے، نہیں بچوں کے لیے تو نہیں نا، حاجی صاحب پکی بات بتائے، نہیں اللہ نام کے۔ اچھا حاجی صاحب یہاں نہیں ہے، نیچے کچرے کے ڈبے میں ہاتھ ڈالا، 3-4 گلے دانے اٹھا کے دے دیے، 2 دانے اپنی طرف سے اٹھا کے دے دیے، حاجی صاحب یہ لے جاؤ۔ حاجی صاحب بھی بڑا سیانا تھا، تھیلے میں سے دانے نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، جو اپنی ذات کے ملے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ خدا یہ دیکھ جسے تو نے دودھ پوت والا بنایا، جسے تو نے مال جان والا بنایا، جب میں نے اپنی ذات کے لیے مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا۔ پھر کہتے ہو امیر غریب کی تمیز تو نے کی، امیر غریب کی تمیز دینے کے 2 طریقے ہیں میرے عزیزوں، پکوڑے سامنے رکھے ہوں گے، نوڈل سامنے رکھے ہوں گے، اور طرح طرح کی اشیاء، رول سامنے رکھے ہوں گے، وہ چیز جو تمہارے کلیجے کو، جس کی بھاپ، جس کی خوشبو یہاں جا کے لگے گی، فرمایا وہ اٹھا کے فقیر کے ہاتھ کے اوپر رکھ دینا۔ رب کعبہ کی قسم یہ کیا، جب تو کھا پی لیتا ہے رج گج جاتا ہے، پھر بچا کچا تھیلی میں ڈالتا ہے، کہتا وہ دروازے پر رکھ دے، اللہ نام کے دے دینا۔ جب یہ تیرے زبان سے نکلتی ہے، اللہ تو آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے ظالم کو دیکھو یہ دیتے مجھے سے، یہ میرے راستے میں دیتے ہوئے سے شرم ہی نہیں آ رہی ہے، مجھے دے رہا ہے، میرے سے اس نے کیا مانگا، اسے کوئی جا کے ہلاوے، اس کے کندھے پہ ہاتھ مارے، یہ اللہ کو دے رہا ہے، تیرا تو اللہ اتنا قدردان ہے۔ تو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، تو کہہ رہا تھا نا جی نا، آج سے 5 کی اذان پہ روزہ نہیں کھول لوں گا، کرنال والی مسجد کے اندر اذان ہو گئی تب روزہ کھول لوں گا، بار بار یوں کر رہا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے تجھے پتہ کیا ہے، میں نے آسمان کے فرشتوں کو تیرے منہ کے پاس بھیج دیا، جب تو ہو کر رہا تھا فرشتے پروں میں تیری ہو کو، تیری گندے منہ کی ہواڑ کو لے گئے، میں نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا، میں نے کہا
رمضان کے مہینے میں مجھ کو عنبر کی دھونی نہیں دینی، کستوری کی دھونی نہیں دینی، زعفران کی دھونی نہیں دینی۔ جب روزہ دار آخری منٹوں میں ہاں کرے گا، فرمایا اس کی منہ کی ہاں کو، اس کی ہواڑ کو پوری جنت کے اندر دھونی بنا کے پھیلا دو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھ کو عنبر کی خوشبو میں مجھے مزہ نہیں آتا، مسلمان کے آخری افطار کے وقت کی ہواڑ میں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہمارے منہ کی ہواڑ سے پیار کرے گا، اللہ اکبر، وہ اپنے بندوں کے روزوں سے کتنا پیار کرے۔ آدم علیہ السلام جی کیا ہوا؟ پہلی 4 باتوں میں پیچھے رہ گئی، تیری امت نکل گیا۔ پہلی، مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، پھر بھی جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، میری بیوی میرے اور شوہر کو، میاں بیوی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ محبوبہ تیرے صدقے تیری امت کے کیا کہنے، بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، سزا تو ملے گی لیکن میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ اکبر، میرے کپڑے اتار کے مجھے ننگا کر دیا گیا، مجھے جنت سے نکالا، مجھے ننگا کر دیا گیا۔ محبوب تیری امت کا کیا شان ہے، ننگے ہو کر گناہ کرے گی تب بھی کپڑے پہنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا محبوب مجھ سے لغزش ہو گئی، میں نے زمین پہ کہا معاف کر دے، کہا نہیں، جب تک عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا معافی نہیں ملے گی۔ میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، میری بیوی مجھے تلاش کرتی رہی، میں خدا کی رضا تلاش کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد مجھے پتا ہے کہ عرفات کا میدان ہے، یا رو کے دکھا، یا ہاتھ اٹھا، یا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا محبوبہ مجھے عرفات کے میدان میں بلایا، میں نے رو کے دکھایا، تب مجھ پہ کرم فرمایا۔ تیری امت کا کیا کہنا، تیری امت کا کیا کہنا، جہاں گناہ کرے گی وہیں کھڑے معافی مانگے گی، خدا ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بتاؤ تو صحیح اس وقت ہمارے حالات دنیا کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ماسٹر جی میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو 20 منٹ اپنے گلے سے لگا کے بیٹھا رہا۔ 16 علماء اکرام اعزازی طور پہ پاکستان پہ گئے، اندر کا چوکٹا قبر کا کھول دیا گیا، اوپر سے نیچے تہہ خانے میں بڑے بڑے پرانے پتھروں کے بڑی مشکل سے نیچے اترے، قبر کا چوکٹا کھول دیا گیا۔ مجھے کہا عبدالحنان ایسا موقع بار بار نہیں آئے گا۔ میں بلال کی قبر کو بلال کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ رکھ کے رگڑنے لگ گیا۔ میں نے کہا وہی تو محمد کا بلال ہے جو مکھڑے مصطفیٰ دیکھ کے کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بلال تو نے حسین کو بھی دیکھا ہوگا، تو نے حسن کو بھی دیکھا ہوگا، سیدہ فاطمہ کے سر پہ 17 پیوند والی چادر کو بھی دیکھا ہوگا۔ بلال تو کتنے مقدروں والا، کبھی خدیجہ کے دروازے پر، کبھی عائشہ کے دروازے پر، بلال تو کتنے مقدروں والا یاران محمد کو حضور کے پہلو میں دیکھا ہوگا۔ اے بلال، حضرت بلال کہنے لگے ساری تیری باتیں صحیح ہیں، تو ہے کون؟ میں نے کہا غلام رسول ہو۔ بلال مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا کہ تجھے غلام رسول کس نے کہا؟ مجھے لئیے والوں نے کہا۔ بلال کہنے لگے تجھے لئیے والوں نے غلام رسول کہا، مجھے حسین کے نانے نے غلام رسول کہا، تو غلام رسول کیسے بڑا؟ میں نے کہا مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بڑا۔ بلال کی دھاڑ کانوں میں پہنچی، فرمایا تو مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا، میں اللہ کے دین کی خاطر چمڑے ادڑوا کے غلام رسول بنا۔ بلال کہنے لگے فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، تو بھی اپنی غلامی لے کے حضور کے روزے پر حوض کوثر پر آ جانا، میں بھی لے کے آ جاؤں گا۔ اگر تو غلام ہے تو تجھے سینے سے لگائیں گے، اگر میں غلام ہوا تو کملی والا مجھے سینے سے لگائے گا۔ لئیے والو جب بلال کی بات میں نے اپنی، اللہ اکبر، میں نے اپنے میرے عزیزوں سوچ کی دنیا میں سنی، میرے پاس جواب کوئی نہ رہا۔ میں نے کہا بلال کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے، لیکن یہاں حضور کے حوض کوثر پہ ہم پھنس جائیں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس میں 4.5 گھنٹے کے قریب بیٹھا رہا۔ کون زینب؟ جس نے اپنے خاندان کے کنبے، اپنے پورے کنبے کو خون میں نہاتے دیکھا۔
اللہ اکبر۔ میرے عزیز حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری کہنے لگے عبدالحنان کے قبر پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا شاہ جی جس کا پردہ بچانے کے لیے 72 جوان نیزے کے اینی پہ چڑھے، اس کی قبر کی مٹی کو دیکھتے مجھے حیا آ رہا ہے۔ 4 قدم کے فاصلے پہ ہمارا ہوٹل تھا، یہ دسمبر کی 7-8 تاریخ کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو میرے عزیزوں مغرب چھایا ہوا ہے، داعش کے حملوں سے سر کچھ فنا ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے حسین لڑکے لڑکیاں، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی والی نہ واری، خاموش۔ 7 روٹیاں پورے دمشق میں ہر گھر کو ملتی ہیں، بغیر سالن کے وہ 7 روٹیوں پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جو میں کھانا دیا کرتی، نسرین نام تھا، لیکن سکا بالکل بال لباس تو ان کا ویسا ہی تھا۔ میں نے اس بچی سے عربی میں کہا، ان کی زبان عربی شامی کچھ اور ہے، میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں؟ وہ کہنے لگی کیا دے گا؟ میں نے اپنی گھر والی سے کہا جا بیگ میں سے اپنی چادر لے کے آ۔ وہ چادر لے کے آئی، میں نے کہا بچی یہاں، میں نے یوں کر کے اس کے سر پر چادر دی، اللہ کی قسم بیٹیوں کی طرح رونے لگ گئی، اور اس نے بھائی یوں کر کے میرا ہاتھ پکڑا انگلیوں میں اور یوں بوسے دینا شروع کیے مجھے۔ سامنے کا خبردار ہاتھ پیچھے نہ کریو۔ مجھے ایسا محسوس لگ رہا تھا جیسے اسے اپنا باپ یاد آ گیا ہو۔ پیار کرتی رہی اللہ اکبر۔ پھر اس نے عربی میں ایک جملہ کہا، ہماری روٹی کا ٹکڑا چھوٹ گیا۔ کہنے لگے تم بلال کی اولاد ہو؟ ہم نے کہا نہیں، اب پاکستان سے مسلمان آئے ہیں۔ کہنے لگی تب بھی تو تم اس ملک میں آ کے چادریں اڑا رہے ہو، جا روزانہ رات کو ہمارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ کہنے لگی یہ تمہارے پاکستان میں ہے دوپٹہ؟ میں نے کہا ہے۔ کہا پھر دعا کرو میں پاکستان آ جاؤں۔ بابا جی میرے اللہ کی قسم ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ اسے پاکستان نہ بھیج رہا ہے۔ بیٹی کا ننگا سر دیکھے گی، بہن ماں کا دیکھے گی، ایئر ہوسٹس کا دیکھے گی، ایئرپورٹ پہ دیکھے گی، ٹول پلازے پہ دیکھے گی۔ اب تو چلو کلمے سے محبت کرتی ہے، پردہ نہیں۔ اگر وہ یہ حالت دیکھے، پردہ تو دور کی بات ہے، کلمے کا بھی انکار کر کے نہ چلی جائے۔ سارے غلام رسول عبید کی شاپنگ کے لیے نکلیں گے، درزی بھی لکھ کے دے گے اب بھائی بکنگ ختم ہے، اب ایڈوانس بکنگ نہیں ہوگی۔ اس درزی سے پوچھو تو نے اپنی دکان پہ اتنے آقا کے نالین مبارک لکھا رکھے ہیں، تجھے ہر ڈیزائن کا کپڑا بنانا آتا ہے، سنت کے مطابق بھی بنانا آتا ہے کہ نہیں؟ جاؤ میری دھیاں اور میری بہنوں سے پوچھو۔ حضرت زینب کی قبر کے پاس سے اٹھنے لگے، شاہ جی کی چیخ نکل گئی۔ پیر حبیب الرحمان توسوی سارے اکابر رونے لگے، کہنے لگے محسوس کیا؟ میں نے کہا جی محسوس کیا، ایسے جیسے بھائی نے ہمارے کرتے کا کونا کھینچا اور پوچھا عبدالحنان جا لئیے میں جانا، ملتان جانا، راول پنڈی جانا، اپنے گھر جانا، اور اتنا جا کے کہہ دینا تمہاری مائی زینب کا پیغام ہے جس کا پردہ بچاتے بچاتے لوگ ہمارے گھروں کو تالے لگ گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے گھر کے جوان خون کی ندیوں میں نہا گئے۔ بتاؤ جو پردہ بچانے کے لیے میں مدینہ چھوڑ کے شام آ گئی، بتاؤ مسلمان بیٹیوں تم نے اس پردے کا کتنے پیسے میں سودا کر دیا ہے؟ اس گئے گزرے میں دور میں ایک خانقاہی تبلیغ رہ گئی، ایک تبلیغ کی تبلیغ رہ گئی، اور ایک دینی مدارس کی تبلیغ رہ گئی۔ میرے دوستو خدا کے واسطے دینی مدارس کا خیال کرو، اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، خدا کی نعمت پتہ نہیں مدینے سے اٹھ کے ہمارے پاس آئی ہے، اگر قدردانی نہ کی پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے کن کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اگر گلی گلی کونے کونے میں دینی مدرسہ نہ رہا، خدا کی قسم لوگوں کو ہمارا جنازہ پڑھانا نہیں آئے گا، لوگوں کو غسل دینا نہیں آئے گا، ممبر محراب خالی ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو اور ہمیں کلمہ پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب جب بھی دینی مدارس کا آپ سے تقاضا کرتے ہیں، الحمدللہ یہاں بھی 102 بچیاں پڑھ رہے ہیں، اب جب بھی آپ سے تقاضا کرتے ہیں، ہم نے کبھی تمہارے سے سونا مانگا، کبھی تمہارے سے بیوی کی انگوٹھی مانگی، کبھی تمہارے سے کہا کرنسی ریال ڈالر میں بدل کے دو، ہم نے تو تمہارے سے تمہارے مال کا محل مانگا۔ اندازہ لگاؤ، جاؤ میری دھیرانیوں سے پوچھو، صبح جو تم نے جھاڑو دی میل کچرا کہاں پھینکا؟ کہے گی ڈسٹ بن میں۔ اللہ اکبر۔ جاؤ دکان پر میرے عزیزو جھاڑو دینے والوں، کچرا کہاں پھینکا؟ ڈسٹ بن میں۔ اور میرے عزیزو کچرا کہاں پھینک دو؟
نالی میں پھینکتے ہو. ڈاکٹر شاہد علی اویسی صاحب نقشبندی, اللہ اکبر, مان کوٹ کے اجتماع میں میں نے چندہ کیا مدرسے کا. ڈاکٹر شاہد علی اویسی صاحب 2000 روپے لے کے اٹھے. لوگوں نے کہا جی ہم ڈال دیں, کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تم کہاں ڈال رہے ہو. جب میں نے اللہ اکبر رومال بچھایا, ڈاکٹر صاحب نے 2000 روپے ڈالا. کہنے لگے عبدالحلال یہ مدرسے کے گلے میں میری نہیں ڈالا, اللہ کی قسم یہ میں نے جنت کے اندر ڈالا ہے. اللہ اکبر. ہماری زکوٰۃ میل ہے ہمارے مال کا, ہمارا فطرانہ میل ہے ہمارے مال کا, ہمارا عشر گندم کا میل ہے ہمارے فصلوں کا. اللہ فرماتے ہیں میل مجھے دو, سونا بنا کے تمہارے حوالے کروں گا, ہیرے کلدر بنا کے تمہارے حوالے کروں گا. تم نے دیا ہی کیا جو آج اتنا رہے ہو, تم نے دیا ہی کیا جو آج سینہ تان رہے ہو. میں نے تمہارے سے تمہارا نہیں مانگا. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, میں نے تو اپنا حق تمہارے سے مانگا. کسی کے مکان میں رہتے ہو, وہ مہینے بعد کرایہ مانگتا ہے. میری زمین کو تم نے 6 مہینے چیرا پھاڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے 40واں حصہ مجھے دے جاؤ, باقی تم لے جاؤ. لاکھ پر 2.5 مجھے دے جاؤ, 97 تم لے جاؤ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, سود مال کو گھٹاتا ہے, صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. آؤ آج نصیبوں میں ترقی پانے کے لیے, آؤ آج اپنے مالوں کو کامیاب کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے آج اللہ مانگ رہے, ہم دینے کے لیے تیار. کل میرے عزیزو ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے, وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا.